يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ سامعین ذی وقار، آج آپ کے سامنے جس ٹاپک کو ہم لے کے آئے ہیں اس کا عنوان ہے غزوہ بدر۔ برادران اسلام، آج 17 رمضان المبارک، اور یہ وہ دن ہے، یہ وہ رمضان کی وہ تاریخ ہے جس دن حق اور باطل، کفر اور اسلام، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر، پہلی جنگ، پہلی لڑائی ہوئی تھی، جسے تاریخ اسلام کے اندر غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب ہم پوری انسانیت کی تاریخ کو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ ہمیں مختلف لوگوں کے درمیان جنگیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ہمیشہ حق ہوتا ہے تو دوسری طرف باطل ہے، اگر ایک طرف سچ ہے تو دوسری طرف جھوٹ ہے۔ بظاہر تعداد تو حق والوں کی جو ہے وہ ساتھ کم نظر آتی تھی، لیکن جیت ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر جو ہے وہ بنائی۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر، جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم نظر آ رہی ہے، تقریباً 319 فرزندان اسلام ایک طرف کھڑے نظر آتے ہیں، اور 950 کے قریب کفر کی جو ہے صفوں کے اندر ان کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ دیکھا جائے تو کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے، یقیناً ان کو اپنی فتح سامنے نظر آ رہی تھی کفار کو، لیکن ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہمیں صفوں میں نظر آتی ہیں۔ یہ غزوہ بدر جہاں ہمیں ایک جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے، لیکن جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسی غزوہ کے اندر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی نظر آتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شان جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ اکرام، ان کی اپنے مصطفیٰ کی ساتھ جو محبت وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ کہنے کو تو ایک غزوہ ہے، لیکن اس کے اندر بے شمار ہمیں اسباق مل رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع آگے لے کے جاؤں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس غزوے کا جو اصل سبب تھا وہ کیا بنا، کہ ان کے پاس، اہل مکہ کے پاس، ایک تو پہلے ہی ایک ریزن تھا کہ ان کا ایک شخص عمر بن حضرمی وہ قتل ہو چکا تھا، ایک تو ریزن یہ ان کے پاس تھا، اور صبح و شام یہ بات ان کو تنگ کر رہی تھی کہ یہ مٹھی پر نوجوان مسلمان، یہ کس طرح انہوں نے ہمارے بندے کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اور پھر ایک آخری سبب جو سب سے مین کاز نظر آتا ہے، وہ قافلہ، تجارتی قافلہ جو حضرت جو ابو سفیان کی قیادت میں، اس وقت وہ مسلمان نہ تھے، کفار کی لائن میں کھڑے تھے، وہ تجارتی قافلہ مکہ سے لے کر شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یقیناً اس قافلے کے اندر مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس نے اپنا سرمایہ نہ لگایا ہو۔ تو جب وہ مکہ سے شام کی طرف
اور وہ جو تجارتی شاہراہ تھی وہ مدینہ پاک کے پاس سے ہو کر گزرتی ہے، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان وہ شام کی طرف گیا ہوا ہے، واپسی سے گزر اس کا یہیں سے ہوگا، کیوں نہ ہم اس کے قافلے کے اوپر حملہ کریں اور وہ تمام سامان جو وہ لے کے واپس جا رہا ہے کل یہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہونا ہے، ہم آج ہی اس کو راستے سے پکڑ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے، اور اس طرح 313 صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ابو سفیان کے قافلے کی طرف یلغار کرتے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ اپنا مخبر جس کا نام تاریخ اسلام کے اندر زمزم غفاری ہے اس کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بھائی ادھر جا کر اہل مکہ کو اس چیز کی اطلاع دے دو کہ مسلمانوں نے تمہارے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ ابھی وہ زمزم غفاری وہاں پہنچا نہیں ہے، اور ادھر سرزمین مکہ کے اوپر حضرت عبد المطلب کی بیٹی جن کا نام عاتقہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خواب سنا رہی ہیں کہ اس طرح میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بندہ آیا ہے اور وہ شور کر رہا ہے، اور مکہ والے اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ الفاظ وہ کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ ایک پہاڑ سے بہت بڑا جو تودا ہے وہ بہت بڑا وہ گرتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو کر مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں اے میری بہنا، اے عاتقہ، یہ خواب تو بڑا خطرناک ہے، اس کو کسی کو بیان نہیں کرنا، لیکن خود ہی لوگوں کو آپ نے بیان کر دیا۔ یہ بات چلتی چلتی ابو جہل کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کے لیے جب میں اس کے پاس آیا تو ابو جہل نے مجھے کہا کہ یا ابو الفضل، دیکھنا کہ اس طواف کے بعد ذرا ہماری بات سننا۔ آپ کہتے ہیں جب میں ان کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ تمہارے خاندان کے اندر لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اب تمہاری عورتیں جو ہیں وہ بھی دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ کیا وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرنے جا رہی ہیں؟ آپ نے کہا میں آپ کی بات سمجھ نہیں رہا۔ کہا بات بالکل واضح ہے، ہم تک پہنچی ہے یہ بات کہ تمہاری بہنہ اس طرح کا خواب سنا رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن وہ میرے خاندان کے بارے میں غلط جملے استعمال کرتے رہے۔ میں گھر میں آیا، خواتین نے مجھے دوبارہ اس بات کے اوپر مجبور کر دیا کہ تم وہاں بیٹھ کر سب کچھ سنتے رہے، یہ کیوں کر ممکن ہوا تمہارے لیے؟ میں نے ٹھان لیا کہ اب اگر کبھی میرا ان کے سامنا ہو گیا ابو جہل کا تو میں اپنی تلوار سے ضرور اس کا مقابلہ کروں گا۔ کہتے ہیں ایک روز پھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ تیزی سے باہر بھاگ رہا ہے، تو میں نے کہا شاید میرے ڈر کی وجہ سے وہ بھاگ رہا ہے، لیکن میرے پاس سے گزر گیا، لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں۔ جب باہر دیکھتا ہوں تو ایک وہ بندہ جس کا نام زمزم غفاری تھا وہی بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے آ کر اپنی جو اونٹنی تھی اس کا ناک کاٹ دیا، اس کے کان کاٹ دیے، اور اپنے آگے پیچھے جو قمیض تھی اس کو پھاڑ دیا۔ ایک پروٹیسٹ، ایک احتجاج اس نے ریکارڈ کرایا اور کہا کہ اللتیمہ، اے اہل مکہ اٹھو، دیکھو کہ مسلمانوں نے تمہارے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ اب چونکہ اس تجارتی قافلے کے اوپر ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سرمایہ لگا ہوا تھا، ہر بندہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اب جب یہ بات سامنے آ گئی کھل کے تو یہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، اور جو ہے اس طرح کے بڑے بڑے جتنے بھی رؤساء تھے، حتیٰ کہ امیہ بن خلف جیسے لوگ، ان کے تو پاؤں سے زمین ہی نکل گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کہیں عاتقہ کا خواب سچا نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ہمارا جینا ہی دوبر ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ابو جہل نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم ان جو ہے مسلمانوں کو ہم اب کیا کریں گے، چھٹی کا دودھ یاد کر اس کو دلا دیں گے کہ انہوں نے ہمارے قافلے کے اوپر اس طرح حملہ کر دیا ہے۔ یہ قافلہ تیار ہو رہا ہے اور 1000 کے قریب انہوں نے جمع کر لیے لوگ۔ اب اس کے اندر کچھ جانے کے لیے تیار بھی تھے، کچھ نہیں بھی تھے، لیکن ایک جملہ اب جو ہے ابو جہل نے حضرت عباس سے ایک ضرور کہا تھا کہ اے ابو الفضل،
اگر یہ خواب جو تمہاری بہنہ نے دیکھا ہے سچا نہ ہوا تو پھر یاد رکھنا کہ ہم ہر جگہ کے اوپر یہ لکھ کر لگا دیں گے کہ انکم اکذب اہل بیت فی العرب، کہ اہل عرب کے اندر اگر کسی نے جھوٹا گھرانہ دیکھنا ہو تو وہ ابو الفضل کے گھرانے کو دیکھ لے، اگر یہ خواب سچا نہ ہوا۔ لیکن وہ زمزم غفاری نے آ کر سب کو بیان کر دیا۔ اب ہر کوئی بندہ ادھر جاتا ہوا ڈر رہا تھا کہ میں موت کے قریب جا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کو نکلنا پڑا۔ وہ لوگ نکلے، پورے تمطراق سے نکلے، پوری اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلے، پورے سامان حرب کے ساتھ نکلے، جبکہ مسلمان تو اس کیفیت میں نہ تھے، نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں، نہ ان کے پاس آلات حرب ہیں۔ ہاں ایک چیز تھی، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جذبہ اسلام تھا، یہ ان کے درمیان میں تھا۔ اب جب یہ غیر مسلم کفار کا لشکر چل رہا ہے، ایک جگہ کے اوپر ایک کافر جو ابو جہل کے ساتھ جا رہا تھا، اور تاریخ اسلام کے اندر اس کا نام اخنس تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رازداری سے پوچھا، ابو جہل ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ محمد بن عبداللہ جو نعرہ لگا رہا ہے کہ لوگوں لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور میں اس اللہ کا آخری نبی ہوں، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے، کہاں تک اس کے اندر سچائی ہے؟ تم محمد کو کہاں تک سچے جو ہے وہ دیکھ رہے ہو؟ کیا کہیں وہ خدا کے اوپر جھوٹ تو نہیں باندھ رہا؟ تو ابو جہل جو ہے وہ کہنے لگا کہ کیف یکذب علی اللہ وقد كنا نسمیہ الامین لانہ ما کذب قط ولكن اذا كانت فی عبد مناف السقایا والرفادہ والمشورہ ثم تكون فیہم النبوہ فأی شیء بقی لنا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو تاریخ اوراق کے اوپر آج بھی ثبت ہیں۔ کیف یکذب علی اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس محمد کو ہم جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ باندھ رہا ہے؟ قد کنا نسمیہ الامین، حالانکہ ہم اہل مکہ نے اس محمد بن عبداللہ کو کہا تھا کہ یہ بندہ سچا ہے۔ ہم نے ٹائٹل جو الامین کا دیا تھا، الصادق کا ٹائٹل دیا تھا، یہ تو خود ہم نے ان کو دیا ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس خاندان کے پاس سب سے بڑے جو مین ٹائٹل تھے، خواہ وہ کس کا ہو، السقایا، حاجیوں کو پانی پینے پلانے کا جو ہے وہ کیا ہو، اس کا منصب ہو، یا پھر الرفادہ، یا ان کے لیے کھانے پینے کا ساز و سامان خریدنا یہ منصب ہو، والمشورہ، یا کسی قسم کا مشورہ ہو، یہ سارے ٹائٹل، یہ سارے مرتبہ تو جو ہے بنی عبد مناف کے پاس ہیں۔ ثم تکون فیہم النبوہ، اب ایک اور چوتھا جو ٹائٹل وہ لینے جا رہی ہیں، اگر ان کے گھرانے کے اندر نبی ہو گیا، نبوت چلی گئی، فَأَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ لَنَا، تو پھر بتاؤ نا اخنس، پھر ہمارے لیے کیا بچا؟ تو اخنس کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد میں اس سے الگ ہو گیا، یہ ذہن میں خیال رکھ کر کہ یہ ابو جہل جو لڑائی کرنے جا رہا نا، یہ ہمارے لاتا عزا کے لیے لڑائی نہیں کر رہا، یہ ہمارے عقائد کے جو ہے اس کے جو خلاف مسلمان اٹھے ہیں ان کے بارے میں لڑائی نہیں کر رہا، یہ اس کے اندر بغض ہے، حسد ہے، اور یہ اپنا اقتدار جو ہے اس کے حصول کے لیے لڑائی کر رہا ہے۔ ہم اس کے پیچھے کیوں ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے آگے جا کر میں نے اس ابو جہل سے اپنا کنارہ کشی اختیار کر لی، اور اس کے بارے میں بھی مختلف مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اخنس جو ابو جہل سے الگ ہوتا ہے، کیا وہ کون سا مقام ہے؟ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ مقام جو ہے ابوا کا مقام، لیکن بہت سارے مورخین جو ہے جن کے اندر جو ہے وہ تبری جیسے لوگ موجود ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مقام وہ ہے جس کو ہم جحفہ کا مقام کہتے ہیں، وہاں وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قافلہ آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے۔ ادھر مسلمانوں کا حال ذرا سنیں کہ جب وہ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام کے اوپر اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ اتنا بڑا لشکر ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا تھا اور آپ نے ان سے مشورہ لیا، اب بتاؤ واپس مدینہ چلے یا ہم ان کا مقابلہ آگے جو ہے اس کے لیے چلتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے اپنی محبت کا اظہار کچھ اس طرح بیان کیا تھا کہ مکہ کے صحابہ اکرام جو وہاں سے آئے تھے اور انصار صحابہ اکرام
وہ دونوں اپنے اپنے مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہو جائیں، ہم تو ان کی طرح یہ نہیں کریں گے کہ موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی صحبت سے جو ہے وہ فیض حاصل کر رہے ہیں، آپ کا ایک اشارہ ہوگا اور جانوں کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہمارا کام ہوگا۔ تو یا رسول اللہ اب ہمیں حکم دیجئے۔ یہ قافلہ آگے جاتا ہے اور بدر کے مقام کے اوپر وہ سٹے کرتا ہے۔ رات شب جمعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کا نبی یوں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں لوگو میرے نبی کے ہاتھ اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ کندھوں مبارک کے اوپر جو چادر مبارک تھی وہ نیچے گرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں پیچھے آنے لگے، میں نے ان کو تھام لیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، یقیناً آپ کا رب آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ کچھ عرصہ ٹائم کے بعد اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا اے ابو بکر خوشخبری ہو، اللہ کی طرف سے جبرائیل یہ کلام میں لے کر میرے پاس آ گئے کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یہ خوشخبری سنا دی۔ کہیں فرمایا جا رہا ہے کہ بثلاثۃ آلاف، کبھی فرمایا جا رہا ہے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ سامعین ذی وقار تعداد اگرچہ تھوڑی تھی لیکن ان کے اندر جذبہ ایمانی تھا، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ توکل کرنے والے وہ لوگ تھے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ وہ مٹھی بھر وہ چند فرزندان اسلام جو تھے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ہیوی لشکر کے اوپر ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ اسی غزوہ کے اندر ایک آخری مختصر، میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ صحابہ اکرام کا اپنے نبی کے ساتھ محبت کا انداز، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرما رہے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس لائن سے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ جو تیر مبارک تھا ان کے پیٹ کے اوپر انہوں نے اس طرح چوٹ یا چوکا لگایا، لائن میں تو ٹھیک ہو گیا لیکن وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس کا درد ہوا ہے، مجھے چوٹ لگی ہے اور آپ سے میں اس کا انصاف چاہتا ہوں، عدل چاہتا ہوں۔ یقیناً یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور صحابہ اکرام کہہ رہے ہوں گے یہ سواد یہ کیسا تم عدل و انصاف کی بات کر رہے ہو، یہ وہ مقام نہیں ہے، سامنے تو دشمنان اسلام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں سواد، میں کائنات کے درمیان عدل و انصاف پیدا کرنے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے، اگر میں نے تجھے انصاف نہ دیا تو کس کو انصاف دوں گا؟ یہ لو تیر اور اپنا مجھ سے انصاف لے سکتے ہو۔ تو حضرت سواد نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ میرے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ زرہ پہنی ہوئی تھی اس کے بند کھول لے اور مصطفیٰ کا پیٹ مبارک سینہ مبارک سامنے آ جاتا ہے۔ فرمایا لو سواد، میں کہتا ہوں چشم فلک نے یہ پہلی دفعہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایک کمانڈر ان چیف، ایک نبی جو ہے اپنے متحد کو درمیان انصاف یوں جو ہے اس کو عطا کر رہا ہے۔ لیکن دیکھا چشم فلک نے پھر ایک اور منظر دیکھا کہ وہ سواد بھاگتے ہوئے اپنے مصطفیٰ کے جسم اطہر کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، صرف لپٹے نہیں بلکہ چومنے لگے، اس جگہ سے چوم رہا ہے، اس جگہ سے چوما جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ مجھ غلام کی کیا مجال کہ میں اپنے محبوب سے اس انداز سے جو ہے وہ مطالبہ کروں، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا سواد پھر ایسا کیوں کہا؟ یا رسول اللہ موت سامنے نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں اس کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں نے سوچا، اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ حضرت سواد کا جزا تھوڑا اس کا جذبہ دیکھیں اور ان کا جو ایمان تھا وہ دیکھیں۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ جس خوش نصیب کا جسم نبی کے جسم کے ساتھ مس ہو گیا، قیامت کے روز دوزخ کی آگ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ تو سامعین ذی وقار، یہی ہمیں اسلام کی دعوت، یہی ہمارا اسلام ہے۔ ہم اسلام سے بھی پیار کریں، ہم اس کی لانے والی جو ذات ہے ذات مصطفیٰ اس سے بھی محبت کریں، تبھی اصل لفظوں میں ہماری زندگیوں میں اسلام آ سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں غزوہ بدر
اور ان کے جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں اسلام کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان اس کائنات کو چھوڑ کے چلے گئے، مالک کائنات شہداء بدر کے صدقے ان کے طفیل، حدیث میں ہے کہ ان کے طفیل مانگا کرو، ان کے وسیلے سے مانگا کرو، مالک کائنات تمہاری مانگوں کو پورا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا،
نہ کہیں ہے دل گریاں کنار نظر سوئے مدینہ دل گریاں کنار نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان المبارک ہے اور اللہ کریم نے ہمیں اس پاک مہینے میں اپنے حضور سجدہ ریزی کی توفیق نصیب فرمائی، قرآن مقدس پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور ایک نیکیوں کا موسم ہمیں اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن مقدس جو نغمہ الہام ہے، اللہ کریم کی پاک کتاب ہے، دستور زندگی ہے ہمارے لیے، جس کے اندر کچھ بننے کا سامان موجود ہے۔ اس کے اندر پروردگار عالم نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا اور بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا، الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ حزن کا شکار ہوں گے۔ جب تلاوت کرتے ہوئے بندہ اس آیت کے اوپر پہنچتا ہے تو نہاں خانہ دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ کتنی نوید ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ کریم ان سے پیار کرتا ہے۔ تو کاش میں بھی اس زمرے میں شامل ہو جاؤں، اس جماعت میں، کاش کہ مجھے بھی داخلہ مل جائے۔ تو پھر طلب پیدا ہوتی ہے کہ کون سا وہ راستہ ہے جس پہ چل کے بندہ یہ سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن مقدس کی اگلی آیت میں وہ چیز بیان فرما دی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ میرے اولیاء میں شمولیت کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ سب سے پہلے ایمان چاہیے اور اس کے بعد تقوی چاہیے۔ ایمان یہ سادہ سا لفظ ہے لیکن اپنی وسعت کے اعتبار سے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس کے اندر معتقدات کی ساری بات آ جاتی ہے، یعنی عقیدے کی ساری بات اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ولی وہ ہوگا جس کا عقیدہ درست ہوگا، اللہ کی توحید کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے حوالے سے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر جتنے کمالات اور آپ کے جتنے خصائص ہیں ان کے حوالے سے بندے کا عقیدہ درست ہو، اور پھر صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، جو پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے حوالے سے، پہلی کتب کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے جب بندے کا عقیدہ درست ہوتا ہے تو یہ بنیاد ہے اللہ کے ولی بننے کی۔ یہاں ایک چیز یہ عرض کر دوں کہ آج کل
ہمارے اس معاشرے میں اور خاص طور پہ پاکستان میں لوگوں نے گروپنگ کی ہوئی ہے. کوئی صحابہ کا ٹائٹل لے کے بیٹھا ہے اور کیمپ بنا کے بیٹھا ہے، اور کوئی اہل بیت اطہار کا نام استعمال کر کے کیمپ لگا کے بیٹھا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر نفرتوں کے وار کیے جا رہے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی صحابہ کرام کے مشاجرات کی بات پڑھنا یا سننا چاہے تو اس کو یہ 2 آیتیں پیش نظر ضرور رکھنی چاہیے. ایک تو سورہ ہجر کی 47ویں آیت ہے، اس میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، کہ ہم ان کے سینے میں جو رنجش ہے وہ نکال دیں گے. اب اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ ہم ان کے سینے سے رنجش و کینہ جو ایک دوسرے کے بارے میں ہوگا وہ نکال دیں گے. جب اللہ کریم نے یہ وعدہ پورا کر لیا اور ان کے سینے تو ہیں صاف، وہ ہستیاں تو پاک صاف ہو گئی، وقت گزر گیا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ابھی بھی کیمپ لگائیں؟ تو اس کے بارے میں قرآن مقدس کی دوسری آیت سورہ حشر کے اندر ہے، جس میں ایک دعا تلقین کی گئی ہے کہ مومن کیا دعا مانگتے ہیں. وہ یہ ہے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان تمام بھائیوں کی مغفرت فرما دے، ایمان والوں کی جو ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے، ہم سے پہلے چلے گئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں کسی قسم کی رنجش و کینہ نہ رکھنا. تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ کسی بھی ایمان والے کے حوالے سے میرے سینے میں رنجش اور کینہ نہ ہو. تو وہ ہستیاں جو ایمان کے ساتھ اس جہان فانی سے تشریف لے جا چکی ہیں، اب ان کے بارے میں اپنے سینوں میں کینہ پالنا یہ کوئی درست نہیں ہے. ہاں، انسان کو فکر کرنی چاہیے اپنے بارے میں کہ ابھی میں اس جہان تکلیف میں ہوں اور میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو مجھے ایمان کے ساتھ کیسے جانا ہے، اس بارے میں متفکر رہنا چاہیے. اور اس میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بھی پانے چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کریم مجھے خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. تو ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے. اور ولی کی جو دوسری شان بیان فرمائی، جو دوسری نشانی ہے وہ یہ ہے وَيَتَّقُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ ایمان بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے اور تقوی کی دولت بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں اللہ کریم نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے بندہ غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں جانے سے روکا ہے وہاں نظر نہ آئے. ظاہر بندہ مومن اس لیے جاتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا اس لیے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اگر نہیں کروں گا تو وہ ناراض نہ ہو جائے کہیں. اس راستے میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرے رب نے منع کیا ہوا ہے، اگر جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا. تو بندہ مومن اس لطافت احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ کا ولی کہ کہیں وہ روٹھ نہ جائے. او نہ رسے جستی میں توڑے رسے ساری میں، سارا جہان روٹھ جائے لیکن جس کا میں بندہ ہوں وہ کہیں روٹھ نہ جائے. تو یہ ولی کی نشانی ہے کہ اس کی صبح، اس کی مساء، اس کی خلوت، اس کی جلوت، اس کا سفر، اس کا حضر، وہ انفرادی زندگی گزار رہا ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، جس بھی پل میں اور جس لمحے میں وہ موجود ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا مکہ مدینہ میں ہو، جہاں بھی ہوتا ہے وہ احساس کی اس لطافت سے مالا مال ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے روٹھ نہ جائے. اور جب بندہ مومن اس طرح زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ کریم کی رحمت تو اس کے اوپر برستی ہی ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں نیکوکاروں کے قریب ہیں. جو مقام احسان پہ لوگ ہیں اللہ کی رحمتیں ان کے قریب ہیں. قرآن مقدس نے ولیوں کی چند اور نشانیاں بھی بیان فرمائیں. فرمایا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ جب رات ہوتی ہے سارا جہان محو استراحت ہوتا ہے، لوگ نرم و گداز بستروں کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں، لیکن
یہ جو الفت نگر کے باسی ہیں، یہ جو پیار کی دنیا میں بسنے والے ہیں، ان کو بستروں کے اوپر سکون نہیں آتا، بلکہ یہ اپنا بستر چھوڑتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ پوری رات اللہ کے حضور قیام میں اور سجدے میں اور رکوع میں گزار دیتے ہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ کتنی لطیف بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس آیت کو اور اس حدیث کو آپس میں جوڑا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جس نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، وہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، لیکن یہ کہتے ہیں میں اوابین بھی پڑھ لوں، میں چاشت بھی پڑھ لوں، میں اشراق بھی پڑھ لوں، میں تہجد بھی پڑھ لوں، میں حفظ الایمان بھی پڑھ لوں، میں اور بھی نوافل ادا کر لوں، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اس کی جو محبتیں نصیب ہیں یہ مجھے ہمیشہ نصیب رہیں، کہیں وہ مجھ سے روٹ نہ جائے۔ تو ولی کے معنی میں بھی اسی طرح کی لطافتیں موجود ہیں۔ ولی کے مختلف معنی ہیں۔ ولی کا معنی محب ہے، ولی کا معنی محبوب ہے، ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی ناصر ہے، ولی کا معنی متصرف ہے، ولی کا معنی مالک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ولی کے معنی ہیں۔ ولی کا پہلا معنی محب، محب کا معنی الفت نگر کا باسی، پیار کی دنیا میں بسنے والا، یعنی اللہ کا جو ولی ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے سینے میں اور کسی کا پیار ہو یا نہ ہو، اس کے سینے میں اللہ کا پیار ضرور ہوتا ہے، اور جس کے سینے میں اللہ کا پیار ہو اس کے سینے میں پھر اللہ کی مخلوق کا پیار بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ ریسپانس میں یہ نہیں چاہتے کہ مخلوق بھی ہم سے پیار کرے، وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو دوسرا معنی ہے محبوب، کہ جب محب بن کے وہ اس فیلڈ میں آتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی ہیں اور پھر وہ مقام محبوبیت پہ فائز ہو جاتا ہے، اور جب مقام محبوبیت پہ چلا جاتا ہے تو پھر مقام ناز پہ چلا جاتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ پھر اس کی زبان سے سوال نکلتا ہے، اس کی زبان سے معروضات نکلتی ہیں، اس کی زبان سے پھر التجا نکلتی ہے، اور اللہ کریم اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اولیاء کے پاس جو ہم لوگ جاتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں وہ اس لیے کرواتے ہیں، سنتا اللہ کریم ہماری دعا بھی ہے، لیکن شاید ہمارے ساتھ اس نے اس طرح کا پکا وعدہ نہیں کیا کہ ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہیں ان کے بارے میں تو ارشاد فرمایا نا میرے رب نے، والا ان سالنی لأوتینہ، کہ اگر میرا ولی مجھ سے سوال کرے نا تو میں ضرور اس کو عطا فرماتا ہوں۔ تو ہم ان لوگوں کے پاس، اللہ کے بندوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ جناب آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو ہماری بگڑی بن جائے گی۔ ولی کا تیسرا معنی دوست ہے، اور یہ بڑا لطیف معنی ہے۔ دوست یہ ہندی کا لفظ ہے اور یہ 2 عددوں کا مجموعہ ہے، اور علم الاعداد میں جو سب سے بڑا عدد ہے وہ 9 ہے، اور یہ دوست، یہ 2 اور 7 ان دونوں کو جمع کریں تو 9 بنتا ہے۔ گویا ولی میں جو خوبی ہے وہ 9 والی خوبی ہونا ضروری ہے۔ ولی وہ ہوگا جس کے اندر 9 والی خوبی موجود ہوگی۔ تو جیسے ولی کو اللہ کریم نوازتا ہے تو کسی کام کے، کسی فعل کے اور حسن عمل کے نتیجے میں نوازتا ہے، ایسے ہی 9 کو بھی یہ جو سارے عددوں سے بڑا ہونے کا شرف نصیب ہے اس کی بعض خصوصیات کی وجہ سے ہے۔ میں صرف ایک خوبی اس کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 9 کو 1 کے ساتھ ضرب لگے، ضرب کا مطلب ہوتا ہے مار کھانا، یہ ضرب ہے۔ 9 کو 1 کے ساتھ ضرب دیں تو 9 ہی رہے گا، اور 9 کو 2 ضربیں لگیں تو 18 ہو جائے گا، لیکن پھر 8 اور 1 کو جمع کریں تو پھر 9 ہو جائے گا۔ 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں
تو 27 ہو جائے گا، لیکن پھر 7 اور 2 ان کو جمع کریں تو پھر 9 ہو جائے گا۔ 9 کو 4 ضربیں لگیں، ضرب کا مطلب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مارنا ہوتا ہے، مار کر 4 ضربیں لگیں تو 36 ہو گیا، اور 6 اور 3 پھر جمع کریں گے تو 9 ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس کو جتنی بھی ضربیں لگتی رہیں یہ اپنا تشخص قائم رکھتا ہے، یہ اپنے آپ کو بکھرنے نہیں دیتا۔ ایسے ہی ولی کے اندر بھی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کو بھی نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے جتنی بھی ضربیں لگتی ہیں، سوسائٹی کی طرف سے جتنی بھی ضربیں لگتی ہیں، وہ اپنا جو بنیادی تشخص ہے اس کا کہ وہ اللہ کے ساتھ پیار کرنے والا بندہ ہے، اس کو وہ مٹنے نہیں دیتا، اپنے بنیادی تشخص کو قائم رکھتا ہے۔ تو پھر اس کو جیسے 9 کو سارے اعداد میں سے شرف ملا، ایسے ہی اس اللہ کے بندے کو بھی بڑا ہونے کا جو ہے وہ شرف نصیب ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بدلی میں سے شیطان ظاہر ہوا آپ کے لیے اور کہنے لگا عبد القادر میں تمہارا رب بول رہا ہوں، تم نے بہت عبادت کر لی، بہت بندگی کر دی ہے تم نے، اب تمہیں میری بندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بندگی سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی جاہل انسان تو نہیں تھے، وہ تو بہت پڑھی لکھی شخصیت تھی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں سلطان بہو نے فرمایا علم بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، اس لیے کہ شیطان ایسی ایسی چالیں انسان کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر بندے کے پاس علم نہ ہو، عرفان نہ ہو، تو بندہ اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو آپ نے جب اس کی بات سنی جو اس نے کہا کہ عبد القادر تمہیں ضرورت نہیں ہے عبادت کی، تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ کون بول رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان بھاگتا ہوا کہنے لگا عبد القادر آج آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا ہے۔ تو پھر یہ علم خداداد اور نوری علم کا یہ پھر فیضان تھا کہ آپ نے فرمایا نہیں، یہ علم نے نہیں بچایا، یہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے۔ تو یہ ضرب تھی شیطان کی طرف سے، چوٹ تھی اور بڑی شدید چوٹ تھی، اور اس مقام پہ تو لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں اور پھر وہ واہ ویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اس مقام پہ پہنچ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چوٹ لگی، اللہ کے بندے نے اپنا تشخص قائم رکھا۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کریم کی طرف سے اسی طرح مہربانیاں ہوتی ہیں۔ ولی کا ایک معنی متصرف ہے کہ اللہ کریم ان کو تصرف کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو تخت لائے گا بلقیس کا، تو پہلے ایک عفریت بولا، اس نے کہا کہ میں لاؤں گا، فرمایا کتنی دیر میں، تو اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس پر خاص ہونے سے پہلے لے آؤں گا، فرمایا نہیں اس سے جلدی چاہیے۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، تو پھر ایک وہ ہستی بولی جن کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس وقت کی کتاب کا، انہوں نے کہا انا آتی کا بہی، میں لے کے آؤں گا۔ کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ از کی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی یہ آپ کی پلک نیچے جائے گی، نیچے جا کے اوپر آئے گی، تو اس کے اوپر آنے سے پہلے تخت موجود ہوگا، اور وہ تخت حاضر بھی کر دیا گیا۔ تو یہ فیضان تھا مقام ولایت کا کہ اللہ نے جب حضرت آصف بن برقیہ کو مقام ولایت عطا فرمایا تو نتیجتاً ان کو اللہ کریم نے تصرف کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ تخت آ جاتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو سامعین و حاضرین یہ بتائیے کہ تخت لا کون رہا تھا؟ تخت تو حضرت آصف بن برقیہ لے کے آئے، لیکن شکر حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل آصف بن برقیہ کے پاس جو قوت متصرفہ ہے
اور جو نور ہے ان کے پاس یہ نبوت کا دیا ہوا ہے، یہ نبوت کا فیضان ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیض تھا ولایت کی صورت میں ان کے پاس، جس کی وجہ سے ان کو یہ قوت متصرفہ عطا ہوئی۔ تو آپ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں میرے اوپر فضل ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں۔ تو ولی کا ایک معنی متصرف ہوتا ہے، اسی طرح ولی کا ایک معنی وارث ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی تھی کہ اس زمین کے وارث جو ہیں وہ ہمارے نیک بندے ہیں۔ تو جب اللہ اپنے کسی بندے سے پیار فرماتا ہے تو اس کے اوپر پھر خزانے کھول دیتا ہے، پھر نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے، پھر اس کو اتنے اکرام سے نوازتا ہے، اتنی مہربانیاں فرماتا ہے کہ جن کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو ہم بھی اگر اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو غنیت الطالبین، اگرچہ اس کی سند کے حوالے سے تو لوگوں نے باتیں کی ہیں اور شاید ٹھیک بھی ہوں گی، لیکن جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں درکار ہے وہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ولی کے اندر دو صفتیں اللہ کی ہونا ضروری ہے، وہ ایک ستاری ہے، شان ستاری، اور ایک شان غفاری ہے کہ ولی لوگوں کی عیب جوئی نہیں کرتا، وہ عیب پوشی کرتا ہے، ستاری کرتا ہے، اور دوسرا وہ لوگوں سے انتقام نہیں لیتا، وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، شان غفاری کا اظہار کرتا ہے۔ ولی کے اندر دو خوبیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہونا بھی ضروری ہے کہ ولی رفیق بھی ہوتا ہے، یعنی نرمی کرنے والا ہوتا ہے، اور شفیق بھی ہوتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب اقدس اللہ کی مخلوق کے لیے بڑا کشادہ تھا، آپ حد درجہ رحمت کا سلوک فرماتے تھے، ایسے ہی ولی بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مظہر ہوتا ہے۔ اور ولی کے اندر حضرت صدیق اکبر کی جو سیرت ہے اس کی دو خوبیاں ہونا بھی ضروری ہیں۔ وہ ایک ہے صادق ہونا، یعنی سچا ہو، مصدق، اور سچی بات کی تصدیق کرنے والا ہو۔ اور دو خوبیاں اس کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونا بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ جہاں لوگوں کو غلط ٹریک پہ چلتے ہوئے دیکھے تو انہیں کہے کہ نہیں، یہ راستہ نہیں، اس راستے پہ آؤ، اس پہ تمہاری نجات ہے۔ اور جب لوگوں کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو انہیں کہے نہیں یار یہ چھوڑ دو اور اس راستے پہ آ جاؤ۔ مثلا لوگ تاش کھیل رہے ہیں اور ولی ان کو منع نہ کرے تو یہ مقام ولایت نہیں ہے۔ کسی کے پڑوس میں گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ نشہ کر رہے ہیں، اور ولی اپنے دھن میں لگا ہوا ہو تو یہ کوئی بات نہیں۔ ولی کا کام ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ دو صفتیں ولی کے اندر حضرت عثمان غنی کی ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک اس کو قرآن مقدس کے ساتھ، ہاں اس کو سخاوت کے ساتھ لگن ہو، سخی ہو، اور دوسرے نمبر پہ وہ حیا والا ہو، اس کے اندر حیا موجود ہو۔ اور دو صفتیں اس کے اندر حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ ہیں کہ وہ قرآن پاک سے ہر درجہ پیار کرنے والا ہو، تلاوت قرآن پاک کرنے والا ہو، اور شجاع ہو، بہادر ہو، بزدل نہ ہو۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو کسی اللہ کے بندے میں جب جمع ہوتی ہیں تو اس کی شخصیت ربانی ہو جاتی ہے، نورانی ہو جاتی ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اندر یہ نور پیدا کریں، اپنے اندر یہ حسن پیدا کریں، تاکہ ہم بھی اس زمرے میں اور اس گروہ میں، اس جماعت میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وما علی الا البلاغ المبین۔ یوں ذہن میں جمع
رسالت سما گیا میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا یوں ذہن میں جمال خلق عظیم اس کامل حضور کا خلق عظیم اس کامل حضور کا آداب زیست سارے جہاں کو سکھا گیا یوں ذہن میں جمال ان کے قدم سے پھوٹی پڑا چشمہ بہار دشت جہان کو گلستان بنا گیا یوں ذہن میں جمال اور کتنا بڑا کرم ہے کہ تائبی سب ہنر توصیف مصطفیٰ کے لیے چن لیا گیا یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون
اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔